حامد گل صاحب، یہ جو 2 دن میں 2 بڑے فیصلے سامنے آئے، ایک تو لوگ اس کی ٹائمنگ پر بڑی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن سے 6-7 دن پہلے صرف ایک ہفتہ پہلے اس طرح کا ایک بڑا فیصلہ آنا، اور پھر ایک تاثر یہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ یہ اس کا فائدہ جس جماعت کے سربراہ کے خلاف یہ فیصلے آئے ہیں اسی جماعت کو ہونے جا رہا ہے الیکشن میں، اور ان کی جو ٹیم تھی وکلا کی، انہوں نے اتنی تیاری نہیں کی یا انہوں نے اس طرح ڈیفینڈ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تاکہ الیکشن میں اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ آپ کا کیا ریئیکشن ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ٹیم کا مقاصد تو کچھ اور تھے نا۔ وکلا کے مقاصد جو ہے وہ تو وقتی طور پر ٹکٹ لینا تھا، پارٹی کو ہائی جیک کرنا تھا، لیڈرشپ کو جو ہے وہ بالکل مفلوج کر کے اس کے اوپر قبضہ کرنا تھا۔ بڑی آسانی سے یہ سارا کام ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دن سے اگر اس کو پولیٹیکل اینگل کے بجائے اگر اس کے تمام کیسز کا لیگل ایسپیکٹ کے اوپر غور ہوتا تو شاید نتائج جو ہے وہ دوسرے بھی ہو سکتے تھے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو بار بار انہوں نے کہا کہ جی یہ تو یہی آ جائے گا، ان کے خلاف آ جائے گا، وہ ان کو بالکل صحیح کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے وکیل، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے جب کوئی ثبوت نہیں دیے، کوئی انہوں نے شواہد نہیں دیے، کسی جرح کے اندر وہ شامل نہیں ہوئے، کوئی جواب جج کا جو ہے وہ دینے سے قاصر رہے، تو پھر نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ اب اس کے جو ٹائمنگ کے حوالے سے بڑی اچھی آپ نے بات کی۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ابھی حافظ صاحب جیسے بڑے میرے خیال میں زیرک قسم کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں قانون دان۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ جب دوسرے کیسز کو دیکھ لیں، عام آدمی کو دیکھ لیں کہ ایک عام آدمی جب عدالت جاتا ہے کیا اس کو اتنا موقع دیا جاتا ہے؟ کیا حتمی جو ہے وہ تاریخ دی جاتی ہے؟ تو پھر وہ جب 12 دفعہ تاریخیں دے دی گئیں اور پھر آپ جو ہے وہ بالکل خاموش بیٹھے رہے، اور آج بھی جب یہ واقعہ ہوا تو 15 منٹ کے بعد جج صاحب نے موقع دیے اور کہا کہ آپ کو یہ جو 342 کے حوالے سے جو بیان ہے جس کے اندر آپ کو 25 جو سوال ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں، ان کا جواب دے دیں۔ جواب دینے کے بجائے جو ہے جو آپ تمسخر اڑا رہے ہیں، آپ موکری کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی جج صاحب نے بڑی سپیڈ دکھا دی۔ نہیں، میرے خیال ہے کہ یہ سپیڈ وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا۔ یہ جج صاحب جو ہے خاص طور پہ ان کا تو ایک اور بھی بڑا ہے کہ انہوں نے 2 بالکل مخالفین کو، یعنی کہ ایک طرف اگر عمران خان تو دوسری طرف نواز شریف، دونوں کو سزائیں دینی ہیں۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے کسی کا متعصب ہونے کا جو ہے الزام وہ شاید میرے خیال میں لگانا درست نہیں ہے۔ یہ ویسے بھی عادت بن گئی ہے کہ جب شواہد نہ ہوں، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بلے کے نشان کے اوپر آیا تو ایک ثبوت نہیں دے سکے، ایک جو چیف جسٹس صاحب کا جواب تھا ایک سوال کا وہ بھی نہیں دے سکے، ان کے تمام باتوں پہ یس سر کرتے رہے، تو پھر نتیجہ تو یہی نکلنا تھا نا۔ اور پھر آپ جب غصے دکھائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کو سپیریئر کورٹ کے اندر چیلنج کر دیکھیں، اگر سپیریئر کورٹ میں چیلنج ہوگا نا تو وہ اس صورت میں ہوگا کہ جب پہلے یہ پتہ چلے گا کہ قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، یہاں قانونی حکم رہ گئے، یہاں جو ہے وہ رائٹ آف اس کا موقع نہیں دیا، شہادت دینے کا موقع نہیں دیا۔ جب وہ تمام تاریخیں وہاں لکھی بھی نظر آئیں گی، جب وہاں وہ جو حاضری شیٹ ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ ہمیشہ سے سیاسی بنیاد کے اوپر سیاسی جو بیانیہ ہے اس کو بنانے لگتے ہیں۔ ابھی 1 ارب اور 57 کروڑ 30 لاکھ روپے کا جو جرمانہ ہے یہ بڑا اہم ہے۔ 1 ارب 57 کروڑ 30 لاکھ روپے کا جرمانہ اگر نہیں ادا کیا تو پھر کیا جائیداد کی کرکی تک معاملہ جا سکتا ہے؟ کیا جو ہے وہ ان کی قید کے اندر جو ہے وہ مزید اس کو جو ہے وہ عبداللہ صاحب، یہ دونوں بڑے اہم سوالات ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔